خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی ہے، وہ عورت ہے جو دور جاہلیت کے اندر بھی پاک دامنی، طاہر ہونے میں، عزت دار ہونے میں دور جاہلیت میں مشہور تھی۔ یعنی اسلام کے دور سے پہلا جو زمانہ تھا، جاہلیت کا زمانہ تھا، اس دور کے اندر سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک دامنی پوری مکہ مکرمہ کے اندر مشہور تھی، اور اللہ رب العزت نے آپ کو بڑی دولت سے نوازا تھا۔ آپ اپنی دور کی سب سے بڑی تاجر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آنے سے پہلے آپ نے 2 نکاح کی، لیکن جس کے ساتھ نکاح کیا تھا پہلا شوہر فوت ہو گیا، اس کے بعد ایک دوسرے نوجوان سے شادی ہوئی، وہ بھی فوت ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کا یہ تیسرا نکاح تھا۔ اور آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ آپ کی مالی تجارت مکہ مکرمہ کے اندر اتنی مشہور تھی کہ پوری عرب کے اندر لوگ آپ کو اس مالی تجارت کی وجہ سے پہچانتے تھے، اور آپ کی پاک دامنی کی وجہ سے بھی مشہور تھی، امانت دار ہونے کی وجہ سے بھی مشہور تھی، اور اللہ رب العزت نے آپ کو بڑی عظمتوں سے، بڑی صفات سے نوازا تھا۔ اس لیے ہر ایک چھوٹے تاجر کا یہ خواہش ہوتی کہ میں خدیجہ کے مال کو لے کر تجارت کے لیے جاؤں۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو طالب کی پرورش میں آئے تو حضرت ابو طالب کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ قلیل المال کثیر العیال تھے، یعنی مال کے اعتبار سے آپ کم تھے اور اولاد زیادہ تھے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ حضرت ابو طالب کی کفالت میں تھا، تو جب آپ جوان ہوئے تو آپ نے بھی اپنے چچا کے ساتھ ہاتھ بٹانا شروع کر دی مال کے اندر، تاکہ کچھ مدد ہو جائے۔ اس اعتبار سے آپ بھی کسی بڑے تاجر کی مال لے کر شام کی طرف سفر فرماتے تھے، اور وہاں سے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو مال لے کر جاتا، اللہ رب العزت اس مالی تجارت کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں۔ یعنی اگر دوسرے تاجروں کو فائدہ نہ بھی ہو جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو مال لے کر جاتے، بر وقت وہ مال بک بھی جاتے، اور بہت زیادہ فائدہ مالک کو بھی حاصل ہوتا اور آپ کو بھی حاصل ہوتے۔ تو ایک دن حضرت خدیجہ نے یہ بات سنی کہ ایک مکہ مکرمہ کے اندر ایک ایسے نوجوان ہے جو امانت دار ہے، جو تجار اس کو مال دیتے ہیں، اس کے ہاتھ وہ مال جناب جلدی بک جاتی ہے اور فائدہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے ایک پیغام بھیجا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہ جناب اگر آپ چاہیے تو میں اپنی مال آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں کہ آپ میرے مال لے کر جناب تجارت کرنے کے لیے شام کی طرف چلے جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ کی اس آفر کو قبول فرمایا، کیونکہ وہ بہت بڑی تاجر تھی، اس وقت مال ملنا بھی مشکل تھا کیونکہ فقر و فاقہ تھا۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حامی بھر لی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنا ایک غلام جس کا نام تھا میسرہ، اس کو بھی بھیجا، اور اس کو اس لیے بھیجا کہ تاکہ تم جا کے یہ معلومات کو 3 کام کرنا ہے۔ ایک تو جیسا تو میرا غلام ہے، حضور کا بھی تو غلام ہے، اس کی بات ہر بات ماننی ہے، ایسا نہ ہو کہ تو اس کی بات نہ مانے۔ دوسری، جو سفر کے دوران جو بھی حالات ہو آپ آ کے مجھے بتانا ہے۔ تیسرا، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ تجارت دیکھنا ہے کہ آپ مال کس طرح بیچتے ہیں۔ مشورہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ جب آپ مکہ مکرمہ سے روان ہوئے شام کی طرف، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جاتے جاتے پیدل ایک درخت آئی بہت بڑی، وہاں آپ درخت کی سائے کے نیچے جو ہے آرام فرمانے لگے۔ تو اس وقت چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کے اندر رہبانیت تھی، لوگ غاروں کے اندر جا کر کے عبادت کرتے تھے، تو ایک راہب جو ہے غار سے نکلا جو اسی غار میں عبادت کرتا تھا، اور اس سے تو ملاقات ہوتی رہتی تھی یہ میسرہ سے۔ تو میسرہ سے پوچھتا ہے کہ یہ بندہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو میسرہ نے کہا کہ یہ عرب کا ایک عزت دار نوجوان ہے جس کا نام محمد ابن عبداللہ رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیونکہ حالانکہ یہ واقعات تو نبوت سے پہلے ہے،
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام آئے تو نام کہنے والے پر بھی درود پڑھنا لازم ہے، سننے والوں پر بھی واجب ہے کہ وہ درود ہر حالت میں پڑھے۔ اگر درود نہیں پڑھیں گے تو اس کا بہت بڑا وبال ہے۔ آگے سمجھ میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو عبداللہ کا بیٹا ہے اور مالی تجارت لے کر اس دفعہ یہ آیا ہے، تو اس راہب نے میسرے سے کہا یاد رکھے، اس کا خیال رکھے گا، یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، بلکہ جو اللہ نے ہمیں علم عطا کیا اس علم کے مطابق یہ وقت کا نبی بننے والا ہے، کیونکہ اس درخت کے نیچے سوائے آخری نبی کوئی آ نہیں سکتا ہے۔ آج وہی درخت کے نیچے آپ آرام فرماتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ آخری نبی ہے، لہٰذا اس کا خیال رکھتے جانا۔ اور میسر فرماتے ہیں، وہ بھی بعد میں جناب مسلمان ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سفر کے اندر عجیب حالات دیکھی، اگر دھوپ سخت ہو جاتی میں دیکھتا کہ جناب وہ جو درختے ہیں وہ آ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر چھایا کرتے تھے، سایہ کیا کرتے تھے۔ اور کہتے ہیں جب ہم شام کی منڈی جو تجار بیچتے تھے وہاں جب پہنچے تو ہم سے پہلے جو ہے تجار پہنچ چکے تھے، ہم سے تھوڑے سے لیٹ ہو گئے۔ کہتے میں نے عجیب منظر یہ دیکھا، میں دیکھتا ہوں کہ سارے تجار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں کھڑے ہیں، کوئی کسی تاجر سے مال خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ ہر ایک یہ پوچھتا کہ جو مکہ سے نوجوان مال لے کر آتا تھا وہ کب تک پہنچ جائے، اس کا قافلہ کب تک آ جائے گی۔ کہتے جب ہم نے اپنی مال جہاں رکھا تو جیسا لین لگتا ہے نا، جیسا آج کل ہمارے اس زمانے کے اندر آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، جیسا آٹا کے لیے جو مفت آٹا ملتا ہے نا، وہ جو لین لگتے ہیں نا، تو میں سر کہتا اس طرح لوگوں کی جناب تجار کی لین لگ گئی۔ تو کہتا جب میں دیکھتا ہوں کہ اب جو ہے تجارت کی طریقہ کار کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا خریدار، انہوں نے کہا جو مال آپ بیچتے ہو آپ لات اور عزا کی قسم کھاؤ کہ یہ مال ٹھیک ہے۔ کس کو کہا؟ اللہ کے نبی کو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مجھے کہہ رہے کہ میں لات اور عزا کی قسم کھاؤں، وہ تو قسم کھانے دور کی بات ہے، میں ان کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا، جن کی تم مجھے کہہ رہے ہو کہ قسم اٹھاؤ، قسم اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن جن کا نام لے کر مجھے کہہ رہے ہو میں ان کا نام اپنی زبان سے ادا کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مال جناب نکالا کر کے ایک اعلان فرمایا کہ یاد رکھے یہ جو مال ہے اس کی صفات پہلے بیان نہیں کی، جیسے ہمارے تاجر ہوتے ہیں نا، وہ نکمی مال کی تعریف کر کر کے جناب اس کو اعلیٰ قسم کی کوالٹی کے بتا کر کے اگلے بندے کو بیچ دیتے ہیں، یہ جو کپڑا ہے بھائی یہ تو باہر سے آیا ہے، اس کی کوئی مثل نہیں ہے، یہ آپ کو پورے مارکیٹ کے اندر نہیں ملے گا، اس طرح کر کے بیچتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا، جس تاجر سے بھی عقد ہوتا سب سے پہلے اس مال کا نقص بیان کرتے کہ بھائی اس کے اندر یہ نقصان ہے، یہ کمزوری ہے، لینا ہے تو لو، نہیں لینا تو نہ لو۔ تو اس امانت داری کی وجہ سے، اس صدق کی وجہ سے سارے تجار سب سے پہلے اللہ کے نبی سے جنرل مال خریدتے تھے۔ مثلا کہتے ہیں کہ ہمارے جو مال جو ہے ہاتھوں ہاتھ بک گئے، ہم واپس آئے، جب واپس آئے تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے میسر کو بلایا، غلام سے کہا مجھے پوری واقعات سنا کہ آپ لوگوں نے اتنی کم مدت کے اندر اتنی بڑا فائدہ بھی حاصل کیا، آپ نے کیا کیا دیکھا؟ میسر کہتا جو میں نے خرق العادت، جو میں نے دیکھا تھا، جو راہب نے کہا تھا، وہ سارا کے سارے میں نے اماں کے سامنے جو ہے بیان کر دیا۔ تو اماں کے دل کے اندر شوق پیدا ہوا، اماں کے دل کے اندر شوق پیدا ہو کہ یہ بندہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ہستی ہے۔ ایک وقت تھا، یہ بچوں کو خاموش کروا دے، بچوں کو بٹھا دے، یہ کیا ہے میلہ لگی ہوئی ہے، یہ بچوں کو سروں کو بٹھاؤ ادھر،